جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہم نے سبق 13ویں تختی کی تقریباً 13ویں تختی آدھی پڑھ لی تھی، اور اس کے اندر ہم نے توابا یہاں پر آخری یہ لیٹر ہم نے ریڈ کیا تھا۔ تو توابا یہاں پہ وقف کیسے کرنا ہے، یہ بچے کو کیسے یاد کروانا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جو حرف آ رہا ہے وہ ہے سجاجن غساقن۔ آپ بچے سے پوچھتے جائیں کہ وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو بچہ آپ کو بتاتا جائے پچھلے حرف پر قیاس کرتے ہوئے، سجاجا غساقا، وداؤٹ وقف، بغیر وقف کے اس کو پڑھنا ہے۔ غساقن فعال فعال کذابا فعال۔ یہاں پہ اگر وقف کریں گے، یہ دو پیش ہیں، تو وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ آخری حرف پر کیا کرنا ہے جی، آخری حرف پر ہم نے وہ آخری حرف کو جزم لگا کر پڑھنا تھا۔ تو وقف کی صورت میں باقی صرف یہ قاعدہ دو زبروں پہ من وجہ لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا، اس لیے باقی تمام حروف پر وقف جب بھی کریں گے، جیسی بھی حالت ہو، آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھیں گے تو وقف ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو پڑھنا ہے توابا، وقف کی صورت میں توابا، سجاجا، غساقا، فعال فعال۔ اسی طرح کذابا بالوقف، کذابا، وہاجا، ممددہ۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم سمجھنی ہے، بچے کو یہ بات یاد کروانی ہے کہ دیکھے بیٹا، یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، وقف کی ایک شرط پڑھی تھی، آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھنی۔ یہاں پر لفظ ہے ممددہ تین، ممددہ تین، اور وقف کے لیے ہم نے کون سا قانون پڑھا تھا کہ آخری حرف پر جزم لگانی ہے، تو اس کے اوپر جزم لگا کر پڑھیں گے تو ممددت دت بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے، گول تا پر جب بھی وقف کریں، یہ بات یاد کروانی، آپ خود بھی کریں اور بچے کو، شاگرد کو بھی یہ بات یاد کروائیں۔ گول تا، اس کے اوپر جب بھی آپ وقف کریں گے تو اس کو ہا کر کے پڑھنی ہے، چھوٹی ہا نہیں ہوتی، ہا یہ والی نہیں، بلکہ ہا درد والی، درد کے ٹائم جو ہائے بندہ کرتا ہے تو وہ ہا سینے سے نکلتی ہے، تو یہ ہا وہ والی ہے، اور ہا وہ حلق سے نکلتی ہے۔ بہرحال یہ والی جو ہا ہے، یہ سینے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی آواز، اس کا تعلق سینے سے، ہا ہا۔ تو یہ ہا جو گول تا پر جب بھی وقف کریں گے تو یہ گول تا وقف کی صورت میں کیا بن جاتی، ہا بن جاتی۔ تو اس کو اب دیکھیں، اب اس کو تصور کریں کہ یہ وقف کی صورت میں اس کو کیا تصور کرنا ہے، یہ ہا ہے۔ اب اس کو اس کے اوپر وقف کریں، ممددہ۔ ایک وہ بات ذہن میں قاعدہ قانون رکھیں کہ جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں، وقف کی صورت میں جزم لگا کر پڑھتے ہیں، اور پھر یہ گول تا کیا بن جاتی ہے، وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، اس کو ہا پڑھتے ہیں، اور پھر جب یہ ہا ہو اور اوپر وقف کی وجہ سے جزم لگا دی جائے، اب اس کو پڑھیں گے ممددہ، ممددہ۔ اب بات میں امید ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہے
مکرمتن، یہ بھی گولتا ہے، اس کے اوپر وقف کریں گے تو پڑھیں گے مکرمہ مکرمہ۔ اس کے بعد ہے مطہرۃ مطہرۃ، وقف کی صورت میں مطہرہ مطہرہ۔ اس کے بعد ہے والسماء، یہ جو اس کے اوپر مد ہے نا، تھوڑی موٹی سی مد لگی ہوئی ہے الف کے اوپر، تو اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، یہ ابھی سے یاد کر لیں۔ یہ ایک مد لگی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ تحریر کے اندر بریک سی مد لگی ہوتی ہے، تو وہ مد منفصل اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مد متصل۔ اور مد منفصل وہ ہوتی ہے کہ اس کا لمبا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہوتا ہے، اس کو واجب بھی کہتے ہیں۔ تو اچھا، متصل منفصل کسی مد کی جو تختی آگے آئے گی اس کے اندر اس کی فرق بتائیں گے۔ بہرحال اب اتنا سمجھیں کہ 5 الف کے برابر مد کتنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ آرام آرام سے آپ 5 انگلیاں کھول لیں تو یہ اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ والسماء، بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھیں والسماء والسماء، یہ 5 الف کے برابر مد ہے، اس کا لمبا کرنا ضروری ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ میں نے نشانی کے طور پہ آپ کو بتایا، موٹی مد لگی ہو تو سمجھ جائے اس کو لمبا کرنا ضروری ہے، ناظرہ خواں والوں کے لیے جو صرف پڑھ کر ناظرہ پڑھ کر دیکھ کر پڑھ کر اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات وہ نشانی کے طور پہ اتنی یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر موٹی مد لگی ہو تحریر میں تو اس کو مد واجب کہتے ہیں، اس کا لمبا کرنا ضروری ہے، اور جس کے اوپر بریک سی مد لگی ہو اس کو اتنا لمبا کرنا ضروری نہیں ہے، 1-2 الف کے برابر بھی لمبا کر دو گے تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور اس موٹی مد کو مد متصل کہتے ہیں اور مد واجبہ بھی کہتے ہیں۔ چلیں اس کے فرق بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے والترائب والترائب والناشطات والناشطات، نون کے اوپر کھڑی زبر، تو یہ بچے کو خوب اس کی پہچان کروائیں۔ واو کو نون سے ملانا ہے، اس کے درمیان ایک بات یاد رکھیے گا کہ واو کے اوپر زبر ہے، آگے الف بھی ہے، لام بھی ہے، پھر آگے نون ہے، تو نون کے اوپر شد ہے، تو زبر زیر پیش والے کو شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ والناشطات، اس کے بعد ہے والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر۔ اس کے بعد ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ اب نون سین کے نیچے کنسی ہے اصل میں، تو آگے وقف آ گیا، سین کے نیچے زیر ہے، کیونکہ وقف کی ایک ہم نے شرط اور قاعدہ پڑھا تھا کہ آخری حرف پر جزم لگائیں گے، اس لیے نون سین زبر نس کر کے پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔
بالخنس الجوار الکنس. اس کے بعد آ گیا اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. ہاں، امید ہے یہاں تک آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ پاک مجھے آپ کو آخری دم تک قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.